بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ ایک سشانت سنگھ اور اسٹیو ہف کی ایک بات چیت ہے، اسی کے اوپر ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اور ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے بعد ان کے فینس نے غیر مرئی قوتوں کے مالک اسٹیو ہف کو بہت زیادہ ای میلز بھیجی، انجہانی اداکار کی روح سے بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسٹیو ہف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سشانت سنگھ راجپوت کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے عوامی مطالبے پر ان کی روح سے بات کی تھی۔ اسٹیو، کیا تم روشنی میں ہو؟ سشانت کی روح: اسٹیو کو بتاؤ کہ مجھے ایک چھوٹے سے روشن دان سے روشنی مل رہی ہے۔ اسٹیو: تم اس روشنی میں جو میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھی تھی؟ سشانت کی روح: ہاں مجھے سشانت کی روح: ہاں مجھے وہی روشنی دکھائی دے رہی ہے، لیکن میں ایک تاریک کمرے میں ہوں۔ اسٹیو: کیا؟ حیرت سے: تم ایک تاریک کمرے میں ہو؟ تمہیں بہت پیار کیا جاتا ہے دنیا میں، کیا تم اپنے فینس کو بتانا پسند کرو گے کہ یہ کیسا تاریک کمرہ ہے اور تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سشانت کی روح: میں نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کالی ویگو والے جنت سے اٹھا کر اس کالی کوٹری میں پھینک گئے۔ میں سب فینس سے کہتا ہوں کہ صبح شام 9 مئی والے واقعات کی مذمت کیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی اسٹیو ہف اور سشانت کی روح کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ میمز بنانے والوں نے میمز بنائی ہے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں جن کی ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ڈیٹیل کا کیا بنا ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہلے نمبر پہ، اس کی کیا پروسیس ہوا ہے، کتنے اس میں لوگ مرے تھے، اور کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، اور کتنے لوگ جو حاملہ عورتیں تھیں ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کی کیا بنا، اس کی رپورٹ کا کیا بنا۔ پاکستان میں رپورٹ پتہ ہی نہیں چلتا، کہ جو بنائی جاتی ہیں وہ خود ہی گڑبڑ کر دی جاتی ہیں، اندر ہی کھاتے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا بنا ان کا۔ پھر ثانیہ کراچی، جب بینظیر آئی تھی ان کو لینے کے لیے لوگ گئے تھے، تو وہاں پہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا بنا، کتنے لوگ مرے تھے اس میں، اور کتنے لوگ اللہ اس ٹائم مفلوج ہو گئے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں وہ نہیں چلتے ہوں گے، اور ان کی رپورٹ کا کیا بنا، کچھ نہیں پتا۔ پھر ثانیہ، وہ جو ایک فیکٹری میں، ثانیہ فیکٹری کراچی میں ہوا تھا، فیکٹری کے دروازے بند کر کے آگ لگا دی تھی، اس میں بھی سینکڑوں لوگ مرے تھے یار، اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ رپورٹ تھی بنی، ٹائم اتنا، حکومت کا بھی ٹائم اتنا ضائع ہوا، پیسہ لگا، رپورٹ بنائی، ایٹ دی اینڈ زیرو، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ثانیہ پشاور جو 18 دسمبر کو یا 16 دسمبر کو جو ہوا تھا، اے پی ایس، اس میں اتنے معصوم بچے شہید ہوئے، کوئی پتہ نہیں ہے فی الحال۔ پھر یہ پچھلے دنوں میں ثانیہ پشاور دوبارہ ہوا ہے، اس میں سینکڑوں لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور میرا یہ اس طرح کا میرا مطلب یہی ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں یونان میں کشتی حادثہ ہوا ہے، اس میں 200 پاکستانی شہید ہو گئے، تو ابھی تک اس کی تو کوئی ہمیں ایسی رپورٹ نہیں پتہ چل رہی، اس کا کوئی ہمارے میڈیا پہ بات تک نہیں کرتا کوئی۔ آپ میڈیا صبح سے لے کے شام تک لگا لیں، وہ میڈیا بات نہیں کرے گا۔ وہ سب میرین جو ایک ہوئی ہے جس میں 5 لوگ فوت ہو گئے ہیں، اس کی خبریں آ رہی ہوں گی، تو جو 200 بندہ وہاں پہ پاکستانی شہید ہوا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو صبح سے لے کے یہ شام تک اسی طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو بندہ سوچتا ہے یار پھر کیا نام ہے، باقی جو ہوئے واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات نہیں تھے کیا، ان میں پاکستانی شہید نہیں ہوئے؟ تو اس طرح کے پھر ہم پاکستانیوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوال اٹھتے ہیں، تو وہ سوال اگر کیا اسے کہتے ہیں، کسی کو دبانے سے وہ سوال اگر لوگ نہیں پوچھیں گے تو ایک ٹائم آئے گا وہ دوبارہ پوچھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ کتنی دیر تک کوئی دبا لے گا، کتنی دیر تک کوئی چپ کروا لے گا؟ تو یہ سوال تو لوگ پوچھیں گے، اور یہ 2023 ہے، اس میں ہر کسی کو پتہ ہے یار، آج نہیں کل نہیں تو پرسوں ہر کسی نے مر جانا ہے، اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی ذات ہے، جس نے زندگی دینی ہے اللہ کی ذات ہے، جس نے موت دینی ہے، اور وہی عزت اور وہی ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نہ عزت آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، نہ ذلت۔
ذلت تو آپ ہو سکتا ہے شاید خود ہی خرید سکتے ہیں، لیکن عزت جو ہے یہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ بس یہ کسی نے میم بنائی ہے، تو ہر طرح کی جو بھی ہوتا ہے، جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے سبق ہوتے ہیں۔ تو سشانت کے اگر جو فینس ہیں ان کو اگر یہ برا لگے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ پاکستانی یا جس نے بھی یہ میمز بنائی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے سبق ہوتے ہیں جو سمجھنے والوں کے لیے سبق ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو میری ہوپ فلی امید ہے کہ جو باقی جس طرح کے واقعات ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کے گھر اجڑے ہیں، بہت سارے لوگ بے آسرا ہوئے ہیں، تو یہ ملک ہے یار، یہ ملک پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رکھوانے ہیں۔ ہم میں بھی اتنا ہی جذبہ ہے جتنا کسی اور میں جذبہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اللہ نہ کرے کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم سب سے پہلے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کو جو بھی، میری تو دعا ہے، جو بھی اس کو میلی آنکھ سے یا برے نظریے سے اسے دیکھ رہا ہے، یا اسے جس نے یہ سانحہ 9 مئی کرنے کی کوشش کی ہے، تو میری تو دعا ہے کہ اللہ اس کے اندر، جسم کے اندر کیڑے ڈال دے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ اس کے جسم کے اندر کیڑے ڈالے، وہ اس رہتی دنیا میں وہ لوگوں کے لیے سبق بنے جو اپنی ماں، اپنی سونی دھرتی ماں کے بارے میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز سوچے کہ اس کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کا سوچے، تو اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ کیڑے ڈالیں، وہ رہتی دنیا تک فرعون کی طرح مثال بن جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔